ہماری یہ بد نصیبی کہ ہم نے سمجھوتوں کی راہ اپنا لی، جبکہ اسلام میں سمجھوتا نہیں ہے، بندہ دو حال میں ہوتا ہے، یا مومن یا کافر۔ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سرداران قریش نے کئی مرتبہ اس بات پہ کوشش کی، جمع ہو کر یہ کہا کہ آپ نے ایک نئے خدا کا تصور دیا، آپ نے ایک نئے دین کا تصور دیا، آپ نے نیا طریقے عبادت بتایا، ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو، ہمارے طریقے عبادت کو مسترد کر دیا۔ اب ہمارے ساتھ ایک بات پہ معاہدہ کیجئے، اس سب کے باوجود ہم آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتے، ایک شرط پر کہ آپ ہمارے خداؤں کو، ہمارے طریقے عبادت کو، ہمارے دین کو باطل نہ کہیں، ہمیں ہمارے دین پہ چلنے دیں، آپ اپنے دین پہ چلیں۔ آپ نے جو خدا کا تصور دیا ہے، جو اسے مانے وہ اسے مان لے، آپ نے جو طریقے عبادت بتایا جو اس طرح کرنا چاہے وہ اس طرح کرتا رہے، آپ جسے دین کہتے ہیں جو اسے دین مانتا ہے وہ اسے مانتا رہے۔ تو پہلے بھی تو دنیا کا ہر مذہب مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور ہم سارے مل جل کر گزارا کر رہے ہیں، ایک مذہب اور صحیح۔ آپ اپنے دین کی بات تو کریں لیکن ہمارے دین کو بھی دین رہنے دیں، اسے کفر یا گمراہی نہ کہیں۔ پھر جس کی مرضی ہمارے ساتھ چلے، جس کی مرضی آپ کے ساتھ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ سمجھوتا کروں، مجھے جو کچھ کہنے کا حکم دیا جاتا ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ کہنا ہی میرا منصب جلیلہ ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوتا، حق اور باطل اکٹھے نہیں رہتے، رات اور دن یکجا نہیں ہوتے، آگ اور پانی مل کر نہیں رہ سکتے، نور اور ظلمت میں رشتے نہیں ہوا کرتے۔ سارا دین اگر بندے کے پاس ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا نظریہ کفر کا یا شرک کا شامل کر لے تو کیا سمجھتے ہیں دین بچ جائے گا؟ دین اسے چھوڑ جائے گا، یا وہ شرکیہ یا کفریہ نظریہ چھوڑنا ہوگا یا سارے کا سارا دین چلا جائے گا۔ ایک مٹکا اگر اڑکے گلاب کا بھی بھرا ہوا رکھا ہے تو اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، کافی ہے سارے کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ ہم ہیں، ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہماری عبادت وہ ہے جو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ہماری معیشت وہ ہے جو یہود کی ہے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں ہم۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے، اور ہمارا عمل وہ ہے جو کفار کا ہے۔ ہمارا ایمان کتاب اللہ پر ہے، ہماری شکل ہندوؤں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ لباس ان جیسا، رہن سہن ان جیسا، ملا دو تو بندہ الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، عیسائی کون ہے، یہودی کون ہے، سب ایک جیسے۔ یہ اس زمانے کی ایجاد ہے کہ بندہ مسلمان بھی رہے اور سود بھی کھائے، بندہ مسلمان بھی رہے اور قتل و غارت گری بھی کرے، بندہ مسلمان کا مسلمان بھی رہے اور دوسروں کی جان مال عزت و آبرو لوٹتا بھی رہے۔ لیکن یہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو میدان حشر میں ہوگا کہ اللہ کریم کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔